جو کہ قرآن کے مخالف ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کوئی بات آپ سے ثابت ہو جائے اور وہ قرآن کے مخالف ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ اس کو سمجھنے کی کوتاہی ہوتی ہے۔ ہمارا عقل، ہمارا فہم اس حدیث کا ادراک نہیں کر رہا ہوتا۔ کوئی ایک حدیث بھی پورے مجموعے احادیث کے اندر ایسی نہیں ہے جو کہ صحیح سند سے ثابت ہو، اور پھر وہ حدیث قرآن کی کسی آیت کا انکار کرتی ہو یا اس کے مخالف ہو، اس کے مد مقابل آتی ہو۔ یہ ہمارے ذہنوں کا فتنہ ہوتا ہے، فطور ہوتا ہے کہ ہم ان احادیث کو صحیح طور پہ بیان نہیں کرتے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ احادیث جو لکھی گئی ہیں وہ تو 200 سال کے بعد، 150 سال کے بعد، اور بہت سی 250 سال کے بعد لکھی گئی ہیں۔ کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ کئی 100 سال کے بعد، کم سے کم بھی 100 سال کے بعد، جیسے کہ موطا امام مالک کی پیدائش 92 ہجری کے اندر ہے، وہ انہوں نے لکھی تو کم از کم بھی 1 صدی کا گیپ آ گیا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ 100 سال تک حدیث جو ہے وہ محفوظ رہی ہو؟ جناب بالکل محفوظ رہی۔ یہ کہنا ہی غلط ہے کہ حدیثیں 100 سال کے بعد لکھی گئیں یا 200 سال کے بعد لکھی گئیں۔ حدیثیں جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لکھی جا رہی تھی۔ صحابہ کرام احادیث کو لکھتے تھے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس 2 بڑے برتن موجود تھے۔ ایک برتن کے اندر میں خیر کے متعلق حدیثیں لکھتا تھا، اس میں لکھ کے رکھتے رہتا تھا، محفوظ کرتا تھا، اور دوسرے برتن کے اندر شر سے متعلق احادیث لکھ کے جمع کرتا تھا۔ اسی طریقے سے جناب علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب الدیات، دیت کا بیان جو ہے وہ پورا اس کا حساب و کتاب لکھ کر رکھا ہوا تھا، اور میں اپنی نیام کے اندر رکھتا تھا، یعنی اپنی کمر کے ساتھ نیام ہوتی تھی، اس میں وہ احادیث مبارکہ جو دیت سے متعلق تھی ان کو رکھتا تھا۔ اسی طریقے سے بہت سارے مواقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ثابت ہیں کہ صحابہ کرام حدیثوں کو لکھا کرتے تھے۔ جیسا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو، اکتبوا لی ابی شاہ، ایک بادشاہ تھا ابو شاہ نام کا، اس نے کہا اللہ کے رسول یہ باتیں مجھے یاد نہیں رہیں گی، آپ یہ ساری باتیں مجھے لکھوا کے دے دیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اکتبوا لی ابی شاہ، ابو شاہ کو یہ باتیں، خطبہ جو ہے حجۃ الوداع کا خطبہ، لکھ کر دے دو۔ صحابہ کرام نے لکھ کر دے دیا۔ تو یعنی یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی جاتی تھیں، کیونکہ صحابہ کرام کا جو زمانہ تھا، وہ جو صدی تھی، وہ جو دور تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، عرب کا جو دور تھا، وہ ایک امی معاشرہ تھا۔ امی کے معنی ان پڑھ معاشرہ تھا، لکھنے پڑھنے کا رواج بہت کم تھا۔ صحابہ کرام کے درمیان بھی بہت کم صحابہ ایسے تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت قرآن میں بیان ہوئی ہے، نبی الامی، یعنی بغیر پڑھے لکھے۔ اللہ کے رسول نے کہیں پہ بھی کوئی تعلیم حاصل نہیں کری، دنیاوی لحاظ سے کوئی بھی تعلیم نہیں حاصل کری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی استاد نہیں تھا، یعنی ایک جیسے کہ بغیر پڑھے لکھے تھے، ان پڑھ ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں، اگرچہ یہ الفاظ صحابہ کرام کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے، ان کے لیے موضوع نہیں ہوتے، ادب کا لحاظ نہیں ہے، لیکن امی کا معنی یہی ہے کہ بغیر پڑھے لکھے، ان پڑھ جس کو بولتے ہیں، وہ معاشرہ ایک ان پڑھ معاشرہ تھا۔ اب آج کے دور میں بھی ہم دیکھیں کہ جو لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں، جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، وہ اپنے حافظے کے اوپر اعتبار کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، ان کا حافظہ پڑھے لکھوں سے زیادہ ہوتا ہے بنسبت ان لوگوں کے جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں۔ وہ تو اعتماد کرتے ہیں لکھت کے اوپر، کوئی چیز ہو اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں، لیکن جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں آج بھی وہ حساب و کتاب کے اندر بہت تیز ہوتے ہیں، ماہر ہوتے ہیں۔ ایک پڑھا لکھا ہوا انسان بہت دیر سے حساب و کتاب کرے گا، اس کے مقابلے میں جو ان پڑھ ہوگا، بغیر پڑھا لکھا ہوا، فوراً وہ حساب کر کے بتا دے گا، جمع مائنس پلس کر کے فوراً بتا دے گا۔
تو ان پڑھ معاشرے کے اندر اپنے قوت حفظ کے اوپر اعتبار کیا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی صحابہ کرام دین کی تعلیم حاصل کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے احکام حاصل کرتے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خذوا عنی مناسککم صلوا کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں ایسے نماز پڑھتے جیسے دیکھتے ہو ایسے ہی تم بھی نماز پڑھو۔ تو صحابہ کرام ان اقوال کو محفوظ کرتے اپنے سینوں کے اندر اور پھر اس پہ عمل کرتے۔ جس چیز کے اوپر عمل کر لیا جاتا وہ چیز بالاولیٰ طور پہ محفوظ ہو جاتی تھی۔ تو اس دور کے اندر کاغذ کا رواج نہیں تھا، قلم کا رواج نہیں تھا، بہت یعنی کم تعداد کے اندر احادیثیں لکھی گئیں، اور لکھی بھی گئیں تو اس طرح سے کہ چمڑوں پہ لکھی جاتی تھی، تختیوں پہ لکھی جاتی تھی، لکڑی کی سلیٹوں پہ لکھی جاتی تھی، پتھروں کے اوپر لکھی جاتی تھی، پتوں کے اوپر لکھی جاتی تھی، یہاں تک کہ بہت سارے خطوط جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دیگر بادشاہوں کو بھیجے وہ چمڑے کے اوپر لکھ کے بھیجے۔ تو وہ چونکہ امی معاشرہ تھا، ان پڑھ لوگوں کا معاشرہ تھا، تو اس دور میں لکھنے پڑھنے کا رواج کم تھا۔ البتہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو صحابہ کرام پوری دنیا کے اندر پھیل گئے، فتوحات ہوتے گئیں۔ جناب ابو بکر صدیق کے زمانے میں، عمر فاروق کے زمانے میں، جناب عثمان کے زمانے میں مسلمان جو ہیں صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیل گئے، یورپ کے اندر پھیل گئے، یہاں تک کہ عثمان غنی کے زمانے کے اندر مسلمان جو ہیں صحابہ کرام آپ کے یہ بلوچستان کے علاقے تک آئے ہیں، اور تابعین کے اندر سے تبع تابعین کے اندر سے محمد بن قاسم جو ہیں وہ اپنے سندھ کے اندر، ہمارے جو سندھ کا علاقہ ہے یہاں تک آئے ہیں، یعنی پوری دنیا کے اندر پھیل گئے۔ جب پوری دنیا میں صحابہ پھیل گئے تو محدثین نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ احادیث کو اب لکھا جائے، کیونکہ جو سینوں کے اندر باتیں محفوظ تھیں وہ سینے ہی یہاں پہ نہیں رہے، ایک جگہ پہ محفوظ نہیں رہے، جمع نہیں رہے۔ تو پھر صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے ان اقوال کو جمع کرنا شروع کیا، جو حدیثیں پتوں پہ لکھی ہوئی تھی، کاغذوں پہ لکھی ہوئی تھی، چمڑے کے ٹکڑوں پہ لکھی ہوئی تھی، ان احادیث کو صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے جمع کرنا شروع کیا اور ان کو کتابی صورتوں میں لکھنا شروع کیا۔ سب سے پہلی جو حدیث کی کتاب لکھی امام مالک نے، موطا امام مالک لکھی، اس کے بعد دیگر محدثین آتے گئے، انہوں نے کتابیں لکھتے گئے، یہاں تک کہ حدیث کی کتابیں مدون صورتوں میں موجود ہیں، آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ دوسری بات کہ آپ کے سامنے جو متن موجود ہے صحیح بخاری کا، اس سے پہلے جو سند موجود ہے، آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی، سند کے ساتھ حدیثیں پڑھی ہیں، دیگر احادیث بھی پڑھی ہوں گی صحیح بخاری کے علاوہ، جیسے کہ امام بخاری سے پہلے چند روایت کرنے والے موجود ہیں جن کو ہم کہتے ہیں سلسلۃ الرجال، یعنی وہ لوگ جو کہ حدیث کی سند کے اندر موجود ہیں، وہ صحابہ، محدثین، تابعین جو کہ حدیث کو روایت کرنے والے ہیں۔ اب یہ نام لکھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ جیسے کہ آپ کے سامنے ہم نے پڑھا کہ امام بخاری کہتے ہیں حدثنا احمد بن اشکاب حدثنا محمد بن فضیل عن عمارہ بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ، یعنی کہ امام بخاری سے لے کے ابو ہریرہ تک 4 واسطے موجود ہیں، 4 راوی موجود ہیں، روایت کرنے والے موجود ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ راویوں کے نام کیا چیز ہے؟ امام بخاری ڈائریکٹ بھی تو کہہ سکتے تھے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پوری حدیث بیان کر سکتے تھے، لیکن یہ راویوں کے نام جو ہیں یہ کیا چیز ہے؟ محترم سامعات، آپ کے علم میں ہونے چاہیے یہ جو نام ہیں راویوں کے، یہی ہمارا دین ہے۔ راویوں کے جو 4 5 6 نام ہوتے ہیں، اصل میں ہمارا دین ہی یہی ہے، دین کی سچائی ہی ان ناموں کے اندر ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہم تک یہ دین پہنچا ہی ان واسطوں کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ واسطے نہ ہوتے، یہ راویوں کے نام نہ ہوتے، یہ سندیں نہ ہوتی، تو آج ہمارے درمیان یہ دین اسلام صحیح حالت میں موجود نہ ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ راوی سے مراد وہ ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے اپنے استاد سے حدیث پڑھی، صحیح بخاری میں نے پڑھی اپنے استاد جناب محمد رفیق اثری جلال پور پیرواڑہ کے اندر، انہوں نے اپنے استاد سے پڑھی، وہ ان کے استاد سلطان محمود صاحب تھے، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے،
تو یہ سلسلہ پورا جو ہے ایک سلسلۃ الرجال جو ہے، یہ سندوں کا سلسلہ جو ہے، یہ پہنچتے 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 امام بخاری تک پہنچتا ہے، اور پھر امام بخاری سے لے کے اللہ کے نبی تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ یہ سندوں کا سلسلہ آج بھی موجود ہے، اور آپ نے جن اساتذہ سے احادیث پڑھی ہیں، جیسے کہ آپ نے صحیح بخاری پڑھی، طیبہ باجی سے پڑھی ہے، تو یہ آپ کو پوری سند دیں گی کہ انہوں نے حدیث کس سے پڑھی ہے، انہوں نے کس سے پڑھی ہے، انہوں نے کس سے پڑھی ہے، انہوں نے کس سے پڑھی ہے۔ تمام اساتذہ کے نام جنہوں نے بالواسطہ حدیثیں ڈائریکٹ پڑھی ہیں، ان کے نام وہ آپ کو سند کی صورت میں دیں گی، اور پھر ساتھ میں اجازت الروایہ بھی ہوتا ہے، روایت کرنے کی اجازت، یعنی استاد تصدیق کرتا ہے کہ فلاں فلاں شاگردوں نے میرے پاس یہ حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں، تبھی آپ کو آگے پڑھانے کی اجازت ہوگی۔ اگر اجازت الروایہ نہیں ہوگی تو آپ اپنی اساتذہ کا نام استعمال نہیں کر سکتی، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اصطلاحات المحدثین یعنی محدثین کی اصطلاح کے اندر آپ ان اساتذہ کا نام نہیں لے سکتی، آگے نہیں ذکر کر سکتی جنہوں نے آپ کو اجازت الروایہ نہیں دی۔ تو یہ سلسلہ جو پورا صحابہ تک پہنچتا ہے، پھر اللہ کے نبی تک پہنچتا ہے، یہ نام کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ چونکہ لیا ہے، تو اللہ نے حفاظت کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر صدی کے اندر ایسے لوگوں کو پیدا کر دیا ہے جو کہ ان سلسلۃ الرجال یعنی احادیث کو روایت کرنے والے جو نام ہیں، روات ہیں، راوی ہیں، ان کے حالات زندگی کو محفوظ کرتے جاتے ہیں۔ جیسے کہ آج کے دور کے اندر بھی جو علماء موجود ہیں، مشہور عالمات موجود ہیں، علماء موجود ہیں، ان کی حالات زندگی لکھی جا رہی ہیں، تدوین کی جا رہی ہیں۔ اس سے پچھلی صدی کے اندر جو علماء گزرے ہیں، مشہور علماء گزرے ہیں، جتنے بھی حدیث کے استاد گزرے ہیں، ان کی حالات زندگی کسی نہ کسی صورتوں کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جتنے بھی نام ہیں، صحابیوں کے نام، تابعین کے نام، تبع تابعین کے نام، ان کے بعد محدثین کے جو نام ہیں، روات کے نام ہیں، یہ صرف نام نہیں ہیں، بلکہ اس کے پیچھے پوری سندیں، ان کے حالات زندگی، راوی کا نام، راوی کی کنیت، راوی کے باپ کا نام، راوی کے دادا کا نام، راوی کے پردادا کا نام، اس کے استادوں کا نام، اس کے شاگردوں کا نام، یہ ساری چیزیں، اور سب سے بڑی بات اس راوی کے متعلق اس کے معاصر علماء کی رائے۔ جیسے کہ آپ احادیث جن اساتذہ سے پڑھ رہے ہیں، یہ مبلغات جو ہیں، ان کی شہادت کی گواہی اگر اس وقت کی معلمات، اس وقت کے علماء کرام دیتے ہیں، ان کی صداقت کی ذمہ داری دیتے ہیں، ضمانت دیتے ہیں، تو یہ روات صحیح ہوں گے، یعنی آپ کے اساتذہ برحق ہوں گے، حدیث آپ ان سے روایت کر سکیں گی۔ اگر معاصر علماء یعنی اس وقت کے علماء ان اساتذہ کے متعلق، ان روات حدیث کے متعلق کوئی شکوک و شبہات ظاہر کرتے ہیں یا اچھے خیالات، نیگیٹو کمنٹس دیتے ہیں، تو پھر ایسے راوی کی حدیث جو ہے مجروح ہوتی ہے، ایسے اساتذہ سے حدیث لینا جائز نہیں ہوتا۔ یہ صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جیسا کہ میں آپ کے سامنے یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، پڑھ کے بتا رہا ہوں، تعلیم دے رہا ہوں، تو اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے کہ میرے اساتذہ کون ہیں۔ میرے اساتذہ کے اندر شیخ عبدالجبار راشد صاحب موجود ہیں، جامع بکر کے اساتذہ سارے کے سارے اس بات کی گواہی دیں گے، جتنے بھی علماء موجود ہیں وقت کے حاضر ہیں، وہ میرے متعلق گواہی دیں گے۔ اگر وہ میرے متعلق کوئی نیگیٹو کمنٹس کرتے ہیں، کوئی منفی بات کرتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ ایسے راوی کی حدیث، ایسے استاد کی حدیث وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے حدیث کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے۔ جب راوی کے اوپر کوئی جرح کر دی جائے، اس کے متعلق کوئی غلط بیان آ جائے، وقت کے معاصر جو علماء کرام ہیں اس کے متعلق اگر اچھی رائے نہیں دیتے، تو سمجھ لیں کہ وہ راوی جو ہے درست نہیں ہے، اس راوی کی حدیث جو ہے وہ ضعیف کہلاتی ہے۔ ضعیف کی بہت ساری اقسام ہیں، آپ نے اصطلاحات المحدثین کے پڑھی ہیں، یہ موضوع بہت الگ ہے۔ اب یہاں پہ موضوع صرف یہی ہے کہ حدیث کی جو سند ہے اس کے لکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ ہم روات کے متعلق جان لیں، راوی کے حالات زندگی جان لیں، اس کے متعلق اس وقت کے علماء کی رائے کو جان لیں۔ اگر
اس وقت کے علماء کرام اس راوی کے متعلق اچھے کمنٹس دیتے ہیں، اچھے کلمات کہتے ہیں، تو وہ راوی درست ہوگا، اس کی حدیث صحیح قرار دی جائے گی۔ اگر اس کے متعلق کوئی اچھے کلمات نہیں ہیں تو وہ ایسے راوی کی حدیث ضعیف کہلاتی ہے۔ حدیث جو ہے آپ کے سامنے ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے امام بخاری کہتے ہیں وَنَزَعُ باب قول اللہ تعالی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ کے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کا دن ہوگا کہ ہم میزان کو قائم کریں گے، قسط یوم القیامہ لعدل یوم القیامہ، لعدل قسط کے معنی عدل کے ہیں یہاں پر، یعنی اللہ رب العزت نے عدل قائم کرنا ہے، جس کے لیے قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک میزان قائم کریں گے۔ لحساب یوم القیامہ، لیوم القیامہ کا مطلب یہاں پہ ایک لفظ محذوف ہے، لحساب یوم القیامہ، ونضع الموازین القسط، یعنی ہم موازین کو، میزان کو، ترازو کو قائم کریں گے عدل کے لیے، لحساب یوم القیامہ، کیونکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت نے انسانوں کا حساب کرنا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ رب العزت نے دیکھنا ہے کہ احسن عمل کون کر کے آتا ہے۔ دنیا کے اندر یہاں پہ اللہ رب العزت نے مبالغہ کا لفظ استعمال کیا، احسن، یعنی سب سے اچھے عمل کر کے کون آتا ہے، اللہ رب العزت نے یہ دیکھنا ہے۔ اور پھر جب یہ بندہ عمل کر کے اس دنیا سے جائے گا تو اللہ رب العزت قیامت کے دن ترازو کو قائم کریں گے۔ ترازو قائم کرنا یہ اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے کہ اللہ رب العزت ترازو قائم کریں گے، عدل کرنا اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، بے شک بنی آدم کے اعمال اور ان کے قول، جو ہم عمل کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، یہ عمل ہے۔ وَقَوْلَهُمْ، اور جو ہم زبان سے الفاظ ادا کر رہے ہیں، یوزن، اللہ رب العزت ان کا وزن کرے گا قیامت کے دن، ترازو کے اندر اللہ رب العزت ان کا وزن کرے گا۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، یہ قسطاس کا لفظ جو ہے یہ رومی زبان کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ یہ عربی کا لفظ جو رومی سے لیا گیا ہے، بلکہ یہ لفظ جو ہے رومی زبان کے بھی استعمال ہوتا ہے، اور رومی زبان کے اندر بھی یہ قسطاس کا لفظ جو ہے عدل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط، یہ قسط کا جو لفظ ہے یہ مصدر ہے مقسط، یہاں پہ مصدر سے مراد یہ باب ہے، یہ مقسط باب سے ہے۔ وَهُوَ الْعَادِلُ، اور عدل کے قسط کے معنی یہاں پہ عادل کے ہی ہیں۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ، اچھا ایک لفظ ہے جیسے قاسط ہے، قسط ہے، لفظ قسط کے معنی ہے عدل کرنے والا، اسی کا ایک مصدر ہے، ایک لفظ ہے قاسط، وہ باب افعال سے ہے، اقسط یقسط، جو صرف و نحو پڑھنے والی ہیں وہ جانتی ہیں فرق کو، یہ باب افعال سے ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ، یعنی باب افعال سے جو ہے لفظ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، اس کے معنی ہوتے ہیں جائر کے۔ جائر کا مطلب کیا ہے؟ ظالم۔ اقسط یقسط، کسی کا حصہ لے لینا۔ قسط یقسط، کسی کو اس کا حصہ دے دینا۔ فرق ہے، یعنی بہت معمولی فرق ہے، لیکن معنوں میں زمین و آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ قسط یقسط کے معنی ہے کسی کو اس کا حصہ دے دینا، اقسط یقسط کسی کا حصہ لے لینا، یعنی ظلم و زیادتی کرتے ہوئے کسی کا حصہ زبردستی لے لینا۔ تو یہ قاسط کا لفظ جو ہے یہ قرآن کے اندر بھی استعمال ہوا ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ كَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، جو ظالم لوگ ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ آگے فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، دو کلمے ہیں ایسے جو کہ اللہ رب العزت کو بہت ہی محبوب ہیں۔ حبیبتانی، کلماتان کا لفظ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ کلمہ یہ بھی ایک لفظ ہے، فعل ہے، اور کلمہ جو ہے یہ کلام اللہ، یہ بھی ایک صفت ہے، یہ اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے۔ حبیبتان، اس کے اندر بھی اللہ کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ صفت محبہ، اللہ کے لیے محبت کی صفت ثابت ہے۔
قرآن و حدیث سے اللہ رب العزت کے لیے رحمت کی صفت، محبت کی صفت یہ ثابت ہے۔ حبیبتان الی الرحمن، اللہ رب العزت کو وہ کلمہ بہت محبوب ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، وہ کلمے زبان سے کہنا تو بہت آسان ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان کے اندر وہ کلمات بہت ہی بھاری ہوں گے۔ اللہ رب العزت جو میزان قائم کریں گے اس کے اندر اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اب یہ بات بہت مشکل ہے تھوڑی سی، اگر سمجھا جائے تو آسان ہے۔ اعمال کا وزن کس طرح کیا جائے گا؟ اعمال تو کوئی حصی چیز نہیں ہے۔ میں نے کوئی کلمہ کہا جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، اس کا وزن کس طرح ہوگا؟ یہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، حصی چیز ہے ہی نہیں، سامنے نظر ہی نہیں آتی۔ جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ اعمال بنی آدم کا وزن کیا جائے گا تو ہم نے ماننا ہے، اگرچہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ رب العزت کا کہنا ہی کافی ہے۔ دنیا کے اندر ہی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ طاقت دی ہے کہ وہ چیزیں نظر نہیں آتی، لیکن ان کا وزن کیا جاتا ہے، ان کی پیمائش کی جاتی ہے۔ جیسے بجلی ہے، نظر آتی ہے، کبھی کسی نے دیکھی بجلی کیسی ہوتی ہے؟ کیا ہے کوئی اس کی چیز حصی طور پہ اس کا وزن کوئی چیز موجود ہے؟ نہیں ہے، نظر نہیں آتی بجلی، لیکن اس کی پیمائش ہو رہی ہے۔ گیس ہے، نظر نہیں آتی، ہوا ہے، اس کی پیمائش ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے جسم کا ٹیمپریچر، درجہ حرارت، کسی بھی چیز کا ٹیمپریچر نظر نہیں آتا، لیکن اس کی بھی پیمائش کی جاتی ہے، اس کو بھی ناپا اور تولا جاتا ہے۔ گاڑی کی سپیڈ، گاڑی کتنی سپیڈ سے بھاگ رہی ہے؟ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار چل رہی ہے، 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار چل رہی ہے۔ یہ چیزیں نظر نہیں آتی، لیکن ان کی بھی پیمائش کی جا رہی ہے۔ رب العزت نے ہمیں یہ طاقت دی ہے کہ ہم ان چیزوں کا وزن کر سکیں، ان کی پیمائش کر سکیں۔ تو وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم انسانوں کو بھی پیدا کیا ہے، ہر چیز کو پیدا کیا ہے، پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، تو وہ رب العالمین کی ذات اس بات پہ قادر ہے کہ اعمال کا وزن کر سکتی ہے۔ یہاں پر ایک بات وضاحت سے بیان کرتے چلوں کہ ایک فرقہ ایسا ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر اور اس پاکستان کے اندر، بر صغیر کے اندر، کثیر تعداد کے اندر، اگر آپ کہیں کہ 70% یا 75% تک وہ فرقہ موجود ہے جو کہ اس بات کا قائل ہے کہ اللہ کی صفات جو ہماری عقل کے اندر آئیں گی ہم اس کو مانیں گے، اور جو ہماری عقل کے اندر نہیں آئیں گی ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ وہی فرقہ جو کہ معتزلی فرقہ کہلاتا ہے، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہاں پر موازین جو میزان جو ہے، اللہ نے جہاں پہ بھی قرآن کے اندر میزان کا لفظ کہا ہے اس سے مراد عدل ہے، یعنی قیامت کے دن ترازو قائم نہیں کیا جائے گا بلکہ اللہ عدل کرے گا، انصاف کرے گا۔ اور آپ کہیں گے معتزلی فرقہ کون ہے؟ ہم نے تو سنا ہی نہیں۔ تو بہت سارے علماء حکمت کے اندر صرف معتزلہ کہہ کے چپ ہو جاتے ہیں، لیکن میں وضاحت کر دوں تاکہ آپ کی سمجھ آ جائے کہ یہ معتزلہ فرقہ کون سا ہے۔ یہ معتزلہ فرقہ وہی ہے جس کو ہمارے معاشرے کے اندر، بر صغیر کے اندر جو لوگ اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، یا جن کو آپ کہہ لیں جو فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی احناف جو ہیں وہ عقائد کے اندر معتزلی ہیں، معتزلہ کے قائل ہیں۔ جو عقیدہ معتزلہ کا ہے وہی عقیدہ احناف کا ہے۔ اس معاشرے کے اندر آپ کو ایک دھچکا لگے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ احناف اس بات کے قائل نہ ہوں کہ قیامت کے دن میزان قائم کیا جائے گا، لیکن آپ جب ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، ان کے عقائد کو پڑھیں گی تو آپ کو یقین آ جائے گا واقعتاً احناف جو ہیں وہ معتزلہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی عقائد کے اندر وہ امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے۔ اور یہ سن کے بھی آپ کو ایک دھچکا لگے گا کہ امام ابو حنیفہ کا جو عقیدہ تھا، یعنی عقائد کے اندر امام ابو حنیفہ جو ہیں وہی ہیں جو کہ آج اہل الحدیث ہیں۔ ایک کتاب ہے شرح عقیدہ واسطیہ، آپ نے شاید پڑھی ہوگی، دیکھی ہوگی، مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ وہ فقہ حنفی
سے تعلق رکھنے والے امام ہیں، ان کی کتاب ہے، لیکن پڑھائی اہل الحدیث مدارس کے اندر جاتی ہے، کیونکہ جو احناف ہیں وہ عقائد کے اندر امام ابو حنیفہ کو اپنا امام نہیں مانتے، وہ عقائد کے اندر معتزلی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا جو عقیدہ تھا وہ بالکل صحیح عقیدہ تھا، وہ اللہ کی صفات کے قائل تھے، وہ عقائد کے اندر معتزلے نہیں تھے، لیکن ہمارے جو بر صغیر کے اندر جو احناف موجود ہیں وہ عقائد کے اندر معتزلی ہیں، وہ عقائد کے اندر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی وہ صفات ہم مانیں گے جو ہماری عقل سے ثابت ہوں گی۔ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ میزان جو ہے ترازو قائم کرنا یہ ایک دنیاوی کی مثال ہے، دنیا کے اندر قائم ہوتا ہے، اور جو صفت دنیاوی لوگوں کے لیے ثابت ہو جائے، دنیا والوں کے لیے ثابت ہو جائے، وہ اللہ کے لیے ثابت نہیں ہے، اور یہ ہماری عقل نہیں مانتی کہ عمل کا بھی کوئی وزن ہوگا، یعنی اس کی حصی چیز موجود نہیں ہے، ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی، اس وجہ سے وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ معتزلہ کا عقیدہ جو ہے یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ ماتریدی عقیدہ، اشاعرہ ایک فرقہ ہے، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے، اسی طریقے سے ماتریدی ایک فرقہ ہے، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کی صفات کو نہیں مانتے، جبکہ اللہ کی صفات جو قرآن سے ثابت ہیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی صفات کو مانتے ہیں، اس طرح مانتے ہیں الاستواء معلوم وکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ، کہ اللہ کا استوا جیسے کہ معلوم ہے کہ اللہ مستوی ہے عرش کے اوپر، کس طرح ہے ہمیں معلوم ہے کس طرح ہے، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ الاستواء معلوم، کہ اللہ نے بتا دیا کہ اللہ مستوی ہے عرش کے اوپر، ہم مانتے ہیں بس اللہ مستوی ہے عرش کے اوپر، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اس کے متعلق سوال کرنا بھی بدعت ہے، یعنی اللہ کے متعلق جو صفات ہیں ان کے متعلق سوال کرنا، استوا کے متعلق سوال کرنا، اس کی کیفیت کیا کیفیت ہوگی، کس طرح بیٹھا ہوگا اللہ تعالیٰ، کرسی پر ہے، کس طرح ہے، عرش کے اوپر ہے، نیچے بیٹھا ہے، اوپر بیٹھا ہے، اس قسم کے سوالات یہ شیاطین کی طرف سے ہیں، شیطان کی طرف سے ہیں، ان کو جھٹک دینا چاہیے۔ ہمیں صرف اللہ کے ان صفات کو ماننا ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اور اسی طرح ماننا ہے جس طریقے سے قرآن کے اندر ثابت ہیں، حدیثوں کے اندر ثابت ہیں۔ تو یہ بات چل رہی تھی، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر بہت بھاری ہوں گے۔ یہ اللہ کی حمد کے کلمات، اللہ کی صفات کے کلمات، سبحان اللہ و بحمدہ، صحیح مسلم کے اندر بھی اسی طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ جو شخص یہ کلمہ کہہ لیتا ہے گویا کہ تملأ المیزان، یہ سبحان اللہ و بحمدہ کہہ دینا ہی میزان کو پورا بھر دیتا ہے۔ جناب موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے کہ جس کو میں عمل کروں اور تیری رضا حاصل کر سکوں۔ اللہ نے کہا کہ قل لا الہ الا اللہ، تم لا الہ الا اللہ کہو۔ موسیٰ نے کہا اللہ یہ کلمات، یہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ پوری مخلوق کہتی ہے۔ فرمایا موسیٰ یہ یاد رکھنا کہ یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان وعامرہن، اور ان میں تمام کے تمام رہنے والے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ایک حلقے کی صورت میں، یعنی ایک کڑا بنا دیا جائے ان کا، ساتوں زمینوں کا اور ساتوں آسمانوں کا ایک گول کڑا بنا دیا جائے، حلقے کی صورت میں بنا دیے جائیں، اور تمام کی تمام کائنات یعنی اس میں رہنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے کے اندر لا الہ الا کو رکھا جائے، تو لا مالت بہن، ان کلمات لا الہ الا اللہ کی وجہ سے وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، جو 7 زمینوں اور 7 آسمانوں والا پلڑا تھا وہ اوپر چلے جائے گا، اور ایک لا الہ الا اللہ، اللہ کی حمد و ثناء والے کلمات، اللہ کی صفات والے کلمات، جن کلمات کے اندر اللہ کی تعریف کی جائے، سبحان اللہ و بحمدہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اللہ کی تعریف کے جو کلمات ہیں، مشہور کلمات جو ہیں، ان کی وجہ سے کلمات ترازو جو ہے، میزان جو ہے، اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ اس ذکر کو کرتے رہیں۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر سب سے پہلے جو حدیث ذکر کی ہے وہ
ذکر کی ہے، کون سی؟ انما الاعمال بالنیات۔ امام بخاری اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر 7 جگہ پہ لے کر آئے ہیں۔ کتاب العتاق کے اندر بھی لے کر آئے ہیں، کتاب النکاح کے اندر بھی لے کر آئے ہیں، کتاب الطلاق کے اندر بھی لے کر آئے ہیں، دیگر مواقع پہ لے کر آئے ہیں۔ 7 مقامات پر امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اور یہ بھی وضاحت کرتے چلیں کہ ایک حدیث کو بار بار ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے۔ ایک تو سند کا تغیر تبدل، یعنی امام بخاری ایک سند سے بیان نہیں کر رہے، بلکہ 7 جگہ پہ امام بخاری نے 7 الگ الگ سندوں سے وہ روایت بیان کری ہے، یعنی 7 سندیں ہم تک پہنچ گئیں۔ اور پھر ہر باب کے اندر، جیسے کہ کتاب النکاح کے اندر امام بخاری نے کہا انما الاعمال بالنیات، یعنی جو جس نیت کے ساتھ نکاح کرے گا اس کو اس کے مطابق اجر ملے گا۔ کتاب الطلاق کے اندر امام بخاری لے کر آئے انما الاعمال بالنیات۔ کوئی شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اپنے گھر چلی جاؤ، لیکن اس کے دل میں نیت یہ تھی کہ میں ان الفاظ کے ذریعے اس کو طلاق دے رہا ہوں، تو امام بخاری کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات۔ انسان نے جو نیت کری ہے اس کے مطابق عمل کی جزا و سزا ہوگی، یعنی وہ اس کے کلمات اگرچہ چینج تھے، الفاظ چینج تھے، لیکن اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ کوئی شخص کہہ دے اپنے گھر چلی جاؤ یا میرے گھر سے نکل جاؤ، اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں طلاق دے رہا ہوں، تو اس کی وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طریقے کتاب العتاق کے اندر امام بخاری لے کر آئے انما الاعمال بالنیات، کہ اگر کوئی اپنے غلام سے کہے کہ تم بھاگ جاؤ، اور اس کی نیت یہ تھی کہ میں اس کے الفاظ کے ذریعے اپنے غلام کو آزاد کر رہا ہوں، تو وہ غلام آزاد ہو جائے گا، اگرچہ وہ آزادی کے لفظ نہ بولے کہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا یا تمہیں چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، اس قسم کے کوئی الفاظ نہیں کہے، تب بھی جو ہے اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، ہم نے جس نیت کے ساتھ یہ احادیث پڑھی ہیں، ہم نے جس نیت کے ساتھ اس درس کے اندر شرکت کری ہے، ہم نے جس نیت کے ساتھ اس محفل کے اندر آئے ہیں، اگر ہماری نیت یہ تھی کہ ہم لوگوں سے ملاقات کر لیں انما الاعمال بالنیات، تو آپ کی نیت کے مطابق آپ کو اجر ملے گا۔ ہم نے دین کی تعلیم اس لیے حاصل کری انما الاعمال بالنیات، نیت ہماری اگر اچھی تھی کہ ہم دین کو پڑھیں گے، اس کو حاصل کریں گے، اس کو سمجھیں گے، اور جنت میں جانے کا یہ عمل ہمارے لیے باعث بنے گا دین کی تعلیم حاصل کرنا، ہم لوگوں کو دین کی تعلیمات دیں گے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ دین کی تعلیمات دینے کے لیے اب نبی نہیں آئیں گے، بلکہ یہ امت کے علماء جو ہیں، عالمات جو ہیں، علماء جو ہیں، دین کی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ جو ہیں، یہی دین کو آگے پہنچائیں گے۔ جو کام نبیوں کو تھا، اب وہ کام اس دور کے اندر علماء طلبہ کا ہے، دین کی تعلیم حاصل کرنے والوں کا ہے کہ دین کو پڑھیں اور اس کو آگے پہنچائیں۔ لیکن سب سے پہلی بات امام بخاری نے نقل کری ہے انما الاعمال بالنیات، اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے۔ اور آپ کو آخری بات وضاحت کے ساتھ بیان کر دوں کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن جو میزان قائم کریں گے، امام بخاری نے حذیفہ بن یمان کا قول نقل کیا ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے اندر، اسی صحیح بخاری کے اندر، اس کے اندر حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن میزان کو قائم کریں گے، ترازو کو قائم کریں گے، اور اس کے اوپر ایک ڈیوٹی لگائیں گے، کس کی؟ جبریل امین کی۔ وہ فرشتے کہ جو کہ تمام انبیاء کے پاس وحی لے کر آنے والے تھے، ہر نبی کے اوپر وحی لانے والے، ہر نبی کی شریعت کا علم ان کو تھا۔ میزان کے اوپر ڈیوٹی ہوگی جبریل امین کی، وہ اعمال کو چیک کریں گے، ہر شریعت کے بندے کو، عیسائیوں کا، جو اس دور کے عیسائی تھے، اپنے دور کے، جو اپنے دور کے یہودی تھے، جو اپنے دور کے دیگر کتاب والے تھے، جن کو اپنے نبیوں کو ماننے والے تھے، سلیمان علیہ السلام کے ماننے والے، داؤد علیہ السلام کے ماننے والے، زکریا علیہ السلام کے ماننے والے، یحییٰ علیہ السلام کے ماننے والے، اسماعیل ابراہیم کے ماننے والے تھے، ان کے اوپر جو صحف نازل ہوئے ہیں، کتابیں نازل ہوئی ہیں، جو شریعتیں نازل ہوئی ہیں، اس کا علم جبریل امین کو تھا۔ تو جبریل امین اس میزان کے اوپر ڈیوٹی دے رہے ہوں گے اور اعمال کو چیک کر رہے ہوں گے۔ اگر بندے کا عمل خالص نیت کے ساتھ ہوگا تو اس کا وزن کیا جائے گا، اگر نیت خالص نہیں ہے، رب کبیر لا یساوی جناح بعوضۃ، بہت سے بڑے بڑے جسموں والے انسان
قیامت کے دن ان کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کے متعلق فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کی یہ 2 پنڈلیاں جو ہیں، ان کی یہ باریک باریک پنڈلیاں، بہت سے صحابہ نے، چند صحابہ نے ان کا مذاق اڑایا تھا کہ ان کی باریک اتنی پتلی پنڈلیاں ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ پنڈلیاں جو ہیں قیامت کے دن اللہ کے میزان کے اندر احد پہاڑ سے بھی بھاری ہوں گی، اور احد پہاڑ کم نہیں ہے۔ جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے۔ ہم مدینہ گئے تھے، ہم نے احد پہاڑ کے ساتھ ساتھ تقریباً جو ہے 7 سے 8 کلومیٹر گاڑی میں سفر طے کیا تھا، اور احد پہاڑ کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہاں سے لے کے ناگن چورنگی تک یہ پورا پہاڑی سلسلہ ہے۔ احد پہاڑ ایک چھوٹی سی پہاڑی کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں جو ہیں باریک ہیں اگرچہ، لیکن یہ قیامت کے دن بہت بھاری ہوں گی، میزان کے اندر احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوں گی۔ تو جبریل امین کی ڈیوٹی لگی ہوگی، اگر عمل سنت کے مطابق ہوگا، نیت خالص ہوگی، نبی کی شریعت کے مطابق عمل ہوگا تو اس کا وزن کیا جائے گا، وگرنہ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، ان عمل کو ہوا کے اندر روئی کے گالوں کی طرح، ذرات کی طرح اڑا دیا جائے گا۔ تو جبریل امین موجود ہوں گے میزان کے اوپر، ترازو کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہر عمل کو چیک کریں گے، عمل نیت خالص کے ساتھ ہوگا اور سنت کے مطابق ہوگا تو اس کا وزن کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم کو دین اسلام سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہماری نیتوں کے اندر کچھ تھا، دنیاوی مقاصد کا حصول تھا، دین کو سیکھنے آنے کے لیے اگر کچھ ہمارے دلوں کے اندر اور نیات بھی تھی، تو ابھی بیٹھے ہوئے اس مجلس کے اندر بھی ہم اپنی نیت کو خالص کر سکتے ہیں۔ ایک اللہ کی رضا کے لیے دین کو حاصل کریں، دین کو سمجھیں، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ایک حدیث ہی کیوں نہ ہو، آپ سمجھیں، اس کو اچھی طریقے سے اس پہ عمل کریں اور اس کو آگے پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم کو دین اسلام سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔